الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه القديم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم باب من جاء في التعريض حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابن شہاب عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاءہ اعرابی فقال یا رسول اللہ ان امرأتی ولدت غلاما اسود فقال هل لك من ابل قال نعم قال ما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق قال نعم قال فأنا كان ذلك قال أراه عرق نزعه قال فلعل ابنك هذا نزع عرق. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف کے درس میں حاضر ہیں. اللہ کریم پیارے آقا کریم علیہ السلام کی حدیثیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آج کے درس میں جو پہلی حدیث پاک ہے اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بنایا ہوا جو باب ہے، باب کا نام ہے باب ما جاء فی التعریض. یہ باب ہے تعریض کے بیان میں. تعریض بولتے ہیں اشارہ سے کسی بات کو کرنے کی، کلیئر بات نہیں کر کے اشارے سے کوئی بات جو کرتے ہیں اس کو تعریض کہا جاتا ہے. اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حدیث لائی وہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ جاء اعرابی فقال یا رسول اللہ، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا اور وہ دیہاتی نے آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ان امرأتی ولدت غلاما اسود، یا رسول اللہ میری بیوی نے کالا لڑکا جنی ہے. میری بیوی نے ایک ایسی اولاد کو، ایسے بیٹے کو پیدا کی ہے جو شکل سے رنگت سے کالا ہے. اس کی بیوی بھی کالی نہیں تھی، وہ خود بھی کالا نہیں تھا. وہ جو اعرابی جو دیہاتی آیا تھا حضور کی بارگاہ میں وہ بھی گورے رنگ کے تھے، بیوی بھی گورے رنگ کی تھی. اب بچہ جو پیدا ہوا وہ کالے رنگ کا ہو گیا. تو اب وہ جو دیہاتی تھا نا وہ حضور علیہ السلام سے آ کر شکوہ شکایت کے طور پر، تعریض اسی کو بولتے اشارے سے، یعنی گویا وہ اپنی بیوی پر شک کر رہا تھا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے. اشارے سے بات کر رہا تھا، نے کلیئر نہیں بولا کہ میری بیوی ایسا کیوں معاملہ ہو گیا، بلکہ یہ کہنے لگا کہ میری بیوی جو ہے وہ کالی اولاد کو جنی ہے، بیٹا میرا کالا پیدا ہوا ہے. تو حضور کا جواب سنیے. حضور علیہ السلام کے بولنے کا انداز، حضور کے جو کلام کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ سمندر کو کوزے میں سما دیا جائے، پورا سمندر اٹھا کر کے ایک چھوٹے سے کٹوری میں جمع کر دیا جائے. یہ انداز تھا حضور کے کلام کا. حضور کی صفات میں، حضور کی خوبیوں میں ایک خوبی ہے جامع الکلم. جامع الکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑی بات کو چند جملے میں بیان کر دینا. یہ حضور علیہ السلام کی خوبی تھی. رب کریم نے حضور کو یہ کمال عطا فرمایا تھا. اسی میں کا ایک کلام دیکھیے. جب وہ دیہاتی نے کہا میری بیوی کالا بچہ جنی ہے، تو حضور علیہ السلام کا جواب سنیں. حضور فرماتے ہیں حل لک من ابل، کیا تمہارے پاس اونٹنی ہے؟ تمہارے پاس اونٹنی ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں. قال ما الوانها، تو حضور نے فرمایا کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ تو بولے قال حمر، بولے وہ سرخ رنگ کی ہے، لال رنگ کی ہے. تو پھر قال حل فیہا من اوراق، حضور فرماتے ہیں کیا ان کی اولاد میں یا اونٹوں میں، تمہارے پاس جو اونٹنیاں ہیں کیا اس میں کوئی بھورے رنگ کا بھی ہے؟ سب لال رنگ کا ہی ہے کہ کچھ بھورے رنگ کا بھی ہے؟ قال نعم، کہا ہاں کچھ بھورے رنگ کا بھی ہے. قال فأنا كان ذلك، وہ بھورے رنگ کا اونٹ کہاں سے آیا؟ جب تمہاری اونٹنی سرخ رنگ کی ہے، لال رنگ کی ہے، تو پھر اس کے بچے بھورے رنگ کے کیسے ہو گئے؟
قالا اراہ ارقن نزعہ، وہ دیہاتی صحابی تھا لیکن تخلیق کے معاملے میں، پیدائش کے معاملے میں، انسان کی پیدائش، جانوروں کی پیدائش، اس بارے میں معلومات رکھتا تھا دیہاتی، لیکن جواب کیا دیا سنیے. جواب یہ دیا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی رگوں میں سے کسی رگ کی وجہ سے ایسا ہوا ہو. انسان کی پیدائش میں رگوں کا کچھ دخل ہے کہ رگوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اونٹنی ہے سرخ رنگ کی لیکن اس کا بچہ وہ بھورے رنگ کا ہو گیا ہو. تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعُ عِرْقٌ، شاید ایسا ہی ہو کہ تمہاری بیوی کی کسی رگ کی وجہ سے تمہارا بیٹا کالا پیدا ہو گیا ہو. یعنی حضور علیہ السلام نے یہ کلیئر کیا کہ ماں باپ جس رنگت جس شکل و صورت کے ہوں کوئی ضروری نہیں کہ اولاد اسی رنگ و شکل و صورت کی ہو. یہ آج بھی کچھ اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں کہ بچہ جب ماں باپ یا خاندان کی شکل سے کوئی باہر شکل کے پیدا ہوتے ہیں نا تو کئی بار ایسی شکایتیں آتی ہیں کہ جو شوہر کے گھر والے ہیں نا وہ پھر دماغ ان کا گھومتا ہے یار یہ شکل ان کی اس سے مل رہی ہے. تو شکل کا مسئلہ کوئی ایسا ضروری، پیدائش کے معاملے میں یہ کلیئر ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اولاد ماں باپ کی ہی شکل میں ہو یا پھر خاندان والے کی ہی شکل میں، کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی اگر اولاد ماں باپ یا خاندان کی شکل سے باہر ہو کر کے پیدا ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کوئی بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ عورت پر شک کیا جائے کہ جانے یہ اولاد کس کی ہے. یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. حضور علیہ السلام نے اس عربی کو سمجھایا کہ ایسا نہیں کہ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی بچہ ہو، کوئی ضروری نہیں ہے. ماں باپ کسی اور شکل کے ہوں، اولاد کسی اور شکل کے ہوں، بالکل بھی یہ ہو سکتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے کلیئر کیا. اچھا اس میں جو ہے نا شکل کے تعلق سے مختلف باتیں ہیں. قرآن پاک میں اولاد جو پیدا ہوتی ہے، بچہ کیسے بنتا ہے، اس کی جو تخلیق کے جو مراحل ہیں، اس کے جو اسٹیج ہیں، کیسے قرآن پاک نے بیان کیا سنیے. قرآن پاک ہے یہ سورہ مومنون ہے، آیت نمبر 12 سے 14 تک سنیے. اللہ کریم کا فرمان، قرآن پاک کی میں آیت کا ترجمہ ہی پڑھتا ہوں. اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا. انسان کی پیدائش چنی ہوئی مٹی سے، اور پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا. دوسرا، پہلا تو مٹی ہے، یعنی تخلیق کے انسان کی پیدائش کی جو بنیاد ہے وہ مٹی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا. پانی کی بوند، اور پانی کی بوند کے بعد پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا. پانی کا بوند جب عورت کے بچہ دانی میں جاتا ہے تو اس کے اسٹیج شروع ہوتے ہیں کہ پانی کی بوند سے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا. تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. اللہ کریم نے پہلے تو بتایا کہ میں نے کیسے پیدا کیا. مٹی ہے، پانی کا بوند ہے، گوشت کا لوتھرا ہے، پھر اس گوشت پہ ہڈی چڑھانا ہے، پھر اس کے بعد اس میں جان پھونکنی ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ کریم نے خود اپنی تعریف فرمایا. اپنی تعریف کرنے کا حق صرف خدا کو ہے، چونکہ خدا کا سب کچھ اپنا ہے. مخلوق میں سے کوئی، ہم اور آپ میں سے کوئی اگر اپنی تعریف کرے نا تو وہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. لیکن خدا کریم کو وہ حق حاصل ہے کہ رب اپنی تعریف کرے. اس لیے حق حاصل ہے کہ رب کی جو خوبیاں ہیں، رب کے جو کمالات ہیں، رب کے لیے جو تعریف کے معاملات ہیں وہ رب کا اپنا ہے، رب کو کسی نے نہیں دیا. رب نے اپنی تعریف کیا اور فرماتا ہے کہ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے، بہتر تخلیق، بہتر پیدائش دینے والا الحمدللہ رب کریم کی ذات ہے. اس پر مفسرین نے کیا لکھا ہے دیکھیں. اس آیت سے رکوع کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر چار دلیلیں ذکر فرمایا اپنی قدرت پر. اور سب سے پہلے انسان کی پیدائش کے مختلف اسٹیج اپنی قدرت پر دلیل دینے کے لیے اللہ نے فرمایا. رب نے اپنی قدرت بتایا کہ میری قدرت دیکھو کہ پانی کے قطرے سے میں انسان جیسی چیز پیدا کرتا ہوں. یہ رب کی واقعی میں قدرت ہے نا. پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اس پانی کے قطرے کو کس طریقے سے عورت کی بچے دانی میں رب کریم انسان بناتا ہے، پھر اس کی سیف پیدائش فرماتا ہے اور اس کے بعد پھر دنیاوی زندگی اس کو عطا فرماتا ہے. یہ حضور علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے الحمدللہ. اور
پھر اس کے بعد آسمانوں کی پیدائش کا بھی اللہ نے فرمایا. ثم جعلناہ جو نطفۃ فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو ایک مضبوط ٹھہراؤ یعنی ماں کے رحم میں پانی کی بوند بنایا. ماں کا رحم جو ہوتا ہے عورت کی بچہ دانی جو ہوتی ہے بظاہر وہ بہت کمزور ہے، لیکن رب کریم نے اس کو بتایا مضبوط ٹھہراؤ. اگر بظاہر دیکھا جائے تو ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے، بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتا بظاہر اگر دیکھا جائے جسم کے حساب سے، لیکن رب کریم نے فرمایا وہ مضبوط ٹھہراؤ ہے. اور اگر آپ غور کریں گے کہ بظاہر کمزور دکھنے والا بچہ دانی واقعی میں مضبوط ٹھہراؤ ہے. ایسا مضبوط ہے کہ ایک پانی کے بوند سے بچہ ہو جاتا ہے اور اس بچے کو بڑھنا ہوتا ہے، بچہ اندر کھیلتا ہے، بچہ اندر جو بھی اپنے باڈی میں موومنٹ کرتا ہے، ہلتا ڈلتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی بچے دانی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اس لیے وہ مضبوط ٹھہراؤ ہے. پھر مضبوط ٹھہراؤ میں اس کے بھی اپنے الحمدللہ پروسیس ہے کہ بچہ جب ہوتا ہے اس کے اندر بچے دانی کے اندر رکتا ہے تو رب کریم بچے دانی کا منہ بند کر دیتا ہے، اور بچے دانی کا منہ بند کرنے کے بعد بھی اسی کے اندر رب کریم کئی مہینوں تک بچے کو خوراک بھی عطا فرماتا ہے. اور خوراک کے ساتھ ساتھ حدیثوں میں ہے کہ جب بچہ رکتا ہے ماں کے پیٹ میں نا تو پہلے دن سے لے کر پیدائش تک اللہ کریم ایک فرشتہ اس بچے دانی پر متعین کر دیتا ہے. کمال میرے رب کا دیکھیں، رب نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا. جب ہم ماں کے پیٹ میں ہیں پہلے دن سے لے کر پیدا ہونے تک ایک فرشتہ ماں کے پیٹ میں اس بچے دانی کے پاس برابر نگرانی میں رہتا ہے اور ایک ایک چیز کی خبر رب کو دیتا ہے. مولا اب یہ پانی کا بوند ہے، رب فرماتا ہے اب اس کو گوشت کا لوتھرا بنا دو، جمع ہوا خون بنا دو، جمع ہوا خون بنا 40 دن تک رہا. پھر خبر کرتا ہے مولا 40 دن ہو گئے اب یہ جمع ہوا خون ہی ہے. اللہ فرماتا ہے اسے گوشت کا لوتھرا بنا دو. 40 دن گزرا، گوشت کا لوتھرا بنا ہوا. پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اب اس پر گوشت چڑھا دیا جائے، ہڈیاں چڑھا دی جائے. یعنی ایک ایک چیز پوچھ کر کے رب کریم سے وہ فرشتہ کرتا ہے یہاں تک کہ مکمل شکل اختیار ہوتی ہے. پھر رب کریم سے عرض کرتا ہے مولا آپ حکم دیں تو میں اس کے اندر جان ڈال دوں. رب کریم کے حکم سے پھر اس بچے کے اندر جان ڈالی جاتی ہے، اس کی خوراک کا انتظام ہوتا ہے، اس کی ساری حرکتوں کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے. یہ سارا کچھ رب کریم کا فرشتہ ماں کے پیٹ میں بچے کا کرتا رہتا ہے. کبھی غور کرنا چاہیے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ رب کریم ہمارے لیے کیا نہیں کرتا. آدمی ایک کتا خرید کے لاتا ہے حفاظت کے لیے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر کی حفاظت کر رہا ہے، جبکہ بظاہر صرف حفاظت کے لیے کتے کی اجازت ہے. وہ بھی آج کل جو چل رہا ہے 10-20 ہزار کے کتوں کی، اس کی تو بالکل اجازت نہیں کہ وہ بالکل گھر کے اندر بھی داخل کر رہے ہیں، تو اس کو تو بالکل اجازت نہیں. رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہوتی ہے. تو یہ تو بہرحال ہے کہ لیکن حفاظت کے لیے اگر کوئی رکھے کہ گھر کے باہر ہی رہتا ہے اور حفاظت سیفٹی ہے تو آدمی رکھ سکتا ہے. اب وہ کتا جو حفاظت کے لیے رکھ رہا ہے تو اس کی کیا دیکھ بھال نہیں کرتا، اچھا سے اچھا کھلاتا ہے، اس کو اچھا سے اچھا رہن سہن دیتا ہے. یعنی کیوں؟ وہ بھی کچھ ایسی حفاظت جو بظاہر ہے کہ وہ نہیں بھی ہو تو چلے گا. کبھی غور کریں کہ آپ کے رب کریم نے آپ کی کتنی حفاظت کی. ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت فرمائی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ جیسے انسان پیدا ہوا نا تو انسان کی پیدائش کے ساتھ کچھ فرشتے بھی پیدا ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ محافظ فرشتے کے طور پر اس کے مرنے تک رہتا ہے. محافظ فرشتے، گارڈ کوئی رکھے نہ رکھے، رب کریم نے ہر انسان کے ساتھ گارڈ پیدا فرمایا فرشتے کی شکل میں. کئی بار ہوتا ہے نا کہ بچہ گر گیا کچھ نہیں ہوا، ہم اور آپ گرتے گرتے بچ جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آپ خود بچتے ہیں؟ یقین کریں کہ گرتے گرتے کبھی بچتے ہیں اور گرنے کے بعد کبھی زیادہ چوٹ نہیں آتی. یہ سارا کچھ اللہ کریم کی طرف سے حفاظت کے جو فرشتے ہیں وہ انجام دیتے ہیں. جی ہاں، وہ انجام دیتے ہیں. کئی بار آپ جاتے ہیں اچانک آپ کو لگتا نہیں یار میں تو غلط جا رہا تھا، گر جاتا. اچانک آپ کو لگتا ہے نہیں میں غلط کر رہا تھا. وہ کون بتاتا ہے آپ کو؟ اللہ کے وہ محافظ فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو الرٹ کرتا ہے کہ نہیں یہ کرو، یہاں نہیں یہاں جاؤ. یہ سارا کچھ اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. تو غور کریں جو فرشتے ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں رب کے حکم سے، ہمیں اس رب کا کتنا خیال رکھنا چاہیے. کیا خیال رکھنا ہے رب کی؟ رب کا خیال یہ رکھنا ہے کہ رب کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. رب کیا چاہتا ہے؟ رب یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں کما کر کے دو تو یہ کرو تو وہ کرو. رب بس چاہتا ہے کہ میری نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. رب کریم چاہتا ہے میری نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. میں نے جو حکم دیا اس کو کرے، جو منع کیا اس سے رک جائے. وہ بھی 24 گھنٹہ، یہ حکم نہیں 24 گھنٹہ پڑے رہو، نہیں. دن میں 5 وقت کا ارشاد فرمایا. مالدار ہے تو سال میں 1 بار حج کرنے کو کہا. مالدار ہے تو سال میں 1 بار زکوٰۃ دینے کو کہا. وہ کون سا بھاری کام دے دیا؟
کون سا یہ کہا کہ دن بھر کماؤ اور شام کو لا کر کے کچھ میرے راستے میں دے دو؟ نہیں کہا نا، سال بھر کماؤ اور کما کے جو کھا لو، سال بھر کے بعد جو بچا ہے اس کو، وہ بھی اس کا 2.5%، اس کا بھی 2.5%، 100 میں سے 2.5% نکال کر کے میرے راستے میں دے دو۔ مالداری دی رب کریم نے تو سال میں، عمر میں، پوری زندگی میں کہا کہ پوری زندگی میں ایک بار جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دو، صرف ایک بار کا کہا نا، غور کریں، یعنی صرف زندگی میں ایک بار۔ یہ سارا کچھ رب کریم نے دیا، لیکن اپنی طرف سے جو مانگ ہے، جو ڈیمانڈ ہے، وہ رب کریم نے بہت کم رکھا۔ تو جو رب ہمارے لیے اتنا کرا، ہمیں بھی اس رب کا خیال رکھنی چاہیے۔ اس آیت میں دیگر تفسیر دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں نطفہ یعنی پانی کا جو قطرہ ہے، قرار پکڑنے کے بعد والے اسٹیج بیان فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس پانی کے بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اس میں روح ڈال کر اس بے جان کو جاندار کیا، بولنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی۔ کیا نہیں دیا رب کریم نے؟ بولنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت، چکھنے کی صلاحیت، چھو کر محسوس کرنے کی صلاحیت رب کریم نے کیا نہیں دیا؟ اور پھر اس میں روح ڈال کر اس بے جان کو جاندار کیا اور اسے ایک دوسری صورت بنا دیا جو مکمل انسان ہوتا ہے۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو سنا ہے نا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم نے اس کا شروعاتی حصہ سنا تو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضرت عمر نے اپنی طرف سے کہا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کیا ہی بہتر بنانے والا رب کریم ہے۔ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے۔ جب شروعاتی رب نے بیان فرمایا میں نے ایسا بنایا، ایسا بنایا، ایسا بنایا، سارا اسٹیج بیان کر رہا تھا رب کریم کہ حضرت عمر نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کریم کیا ہی بنانے والا ہے۔ تو جب رب کریم نے حضرت عمر کا جملہ سنا نا تو جیسا عمر نے بولا رب کریم نے وہی جملہ قرآن کی شکل میں نازل فرما۔ اس آیت کا آخری حصہ یہی ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ فتبارک اللہ احسن الخالقین جو ہے یہ پہلے حضرت عمر کی زبان سے نکلا اور حضرت عمر کا جملہ خدا نے اتنا پسند کیا کہ اسی کو قرآن کی شکل میں نازل فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک شان ہے، انسان کے ظاہر و باطن اور اس کے ہر عضو اور ہر جز یعنی ہر باڈی کے ایک پارٹس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کی شرح بیان کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص انصاف کے ساتھ اپنی پیدائش کے اسٹیج اور اپنے جسم کی بناوٹ میں غور کرے تو اس کے پاس یہ بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ ایسی حیرت انگیز تخلیق پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں اور وہی اکیلا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جو رب ہمیں ایسا پیدا کیا جیسا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ یقین مانے کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف رب کریم کی ذات ہی ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا قدیمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو درس ہے اس کو آپ توجہ سے سنیں۔ یہ باب و قول اللہ من احیاہا، امام بخاری نے باب بنایا، باب و قول اللہ من احیاہا۔ قال ابن عباس من حرم قتلہا الا بحق حی الناس منہ جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس میں مسلمان بھی نہیں کہا، انسان کہا ہے۔ رب نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ کسی ایک انسان کی جان بچا لینا اسلام میں ایسا ہے کہ گویا کہ سارے انسانوں کو زندگی دے دی، اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ اسلام میں کسی کی جان لینے کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، کسی کی جان بچانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو اسلام کسی کی جان بچانے کو اور ایک کی جان بچانے کو پورے انسانوں کو بچانے کے برابر قرار دیا ہو، اس کے ماننے والے اگر کوئی اس طرح کے دہشت گردی کے معاملات یا خود کے باڈی پہ بم لگا کر کے بلاسٹ ہونے کے معاملات کرے تو وہ مسلمان کہاں سے ہو سکتا ہے؟
وہ بڑے اپنا نام مسلمان رکھ لے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان وہ جو تعلیمات قرآنی پہ عمل کرے گا، مسلمان وہ ہوگا جو اس قرآن کی حدیث کی باتوں کو مان کر اس پر چلے گا، مسلمان وہ کہے گا. نام رکھنے سے کوئی کون سا مسلمان ہو جاتا ہے؟ اسلام نے، قرآن نے یہ کہا کہ جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اور اسی آیت پر ابن عباس کا ایک قول ہے کہ من حرم قتلہ الا بحق حی الناس منہ جمیعا، کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی. حضرت عمر کا بھی یہ قول ہے. اسلام میں انسان کی بڑی حرمت ہے. دو چیز میں یہاں پر آپ کو عرض کر دوں. اسلام میں انسان کی اتنی حرمت ہے اور انسان کی اتنی عظمت ہے اور شان ہے کہ آپ اس کو سنیں اور دیکھیں کہ انسان کے لیے، ایک انسان کے لیے بطور انسان رب کریم نے کتنی چیزیں ارشاد فرمایا. توجہ سے اس کو آپ سن لیں تاکہ آپ کے ذہن پہ بھی یہ بات سما جائے اور دوسروں کو بتانے کے لیے بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہو. کہ ہمارے یہاں حفاظت کی جب بات کی گئی تو صرف مسلمان بول کے نہیں کہا گیا، ہمیں انسانوں کا محافظ بنا کر کے بھیجا گیا. اس مسلمان انسانوں کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. بطور انسان ایک انسان دوسرے انسان کا محافظ ہونی چاہیے. قرآن پاک دیکھیے، قرآن پاک ہے یہ پارہ 4 سورہ نساء ہے اور آیت نمبر 1 ہے. اللہ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. کیا فرمایا؟ اے لوگو. یہاں یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا، یعنی اے ایمان والوں نہیں کہا، یا ایھا الناسو کہا، یعنی اے لوگو. جہاں پر ناس کا لفظ ہے، لوگوں کہا، وہاں پر سارے لوگوں سے رب کا خطاب ہوتا ہے. لوگ سب ہوتے ہیں اس میں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. اللہ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. کیا پیغام ہے رب کریم کا؟ کہ بطور انسان سب ایک ہیں. بطور انسان رب کریم نے فرمایا کہ ایک جان سے سب کو پیدا کیا. یعنی اللہ کریم نے فرمایا کہ اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا، انسان میں سے جوڑا پیدا کیا حضرت حوا کو، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے. اس آیت کی تفسیر سنیے. اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ان کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا. پھر ان دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد و عورت کا سلسلہ جاری کیا. قرآن مجید میں انسان کی پیدائش کی شروعات کے اسٹیج اور انسانی نفسیات پر بہت شاندار کلام موجود ہے. اور کیوں نہ ہو کہ انسان کو خدا نے بنایا اور بنانے والے سے زیادہ کون جان سکتا ہے. اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا. قرآن پاک میں پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہی ہر باریکی جاننے والا بڑا خبردار ہے. قرآن پاک میں انسان کا خدا کی بارگاہ میں مقام، انسان کی خوبیاں، خامیاں، مثبت اور منفی پہلو، طاقت اور کمزوری، نیز طاقت کے درست استعمال اور کمزوریوں سے نجات کے طریقے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں. قرآن پاک میں فکر و تدبر کرنے والے کے لیے یہ سب بات تفصیل کے ساتھ بھی بیان کی گئی ہے. آپ سنیے اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی 70 نمبر آیت میں فرمایا ہے مراد یہ ہے کہ انسان کو عقل، علم، بولنے کی طاقت، خوبصورت چہرہ اور درمیانہ قد و قامت، جانوروں سے لے کر جہازوں تک کی سواریاں عطا فرمائی. نیز اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت سنوارنے کی تدبیریں سکھائی اور تمام چیزوں پر انسان کو جیت عطا فرمایا. تسخیر کی قوت، قابو کرنے کی قوت دی کہ آج انسان زمین اور اس سے نیچے یوں ہی ہواؤں بلکہ چاند تک کی پہنچ اور مریخ تک کی معلومات حاصل کر چکا ہے. سمندر اور خشکی میں انسان نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. یہ چند ایک مثالیں ہیں، ورنہ اس کے علاوہ لاکھوں چیزیں اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور عطا فرما کر انسان کو عزت عطا فرمائی اور انسان کو باقی تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے. حتیٰ کہ انسانوں میں افضل ترین ہستیاں یعنی انبیاء علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں اور نیک مسلمان عام فرشتوں سے افضل ہیں. جو انبیاء کرام ہیں وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں اور مسلمانوں میں جو نیک ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں. خاص فرشتوں سے نہیں، جو اللہ کے خاص فرشتے ہیں ان سے افضل عام نیک مسلمان نہیں ہے.
لیکن جو نیک مسلمان ہے اللہ کے خاص فرشتوں کے علاوہ جو فرشتے ہیں ان سے افضل نیک مسلمان ہے۔ غور کریں، جب فرشتوں سے بھی افضل انسان کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے، باطنی یعنی اندرونی کمالات اور فضائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہری شکل و صورت میں بھی بالکل یونیک بنایا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا پارہ 30 سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں کہ بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا، سب سے اچھی صورت میں۔ انسان جیسی خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ وہ میں ایک اکثر واقعہ بتایا کرتا ہوں نا، حضرت امام اعظم کے پاس کوئی آئے اور انہوں نے کیا کہا تھا، اپنی بیوی کو وہ بلا رہے تھے، اور جب بیوی کو بلا رہے تھے نا تو بیوی تیار ہو رہی تھی، تھوڑی لیٹ آئی ایک عورت، ایک شوہر اپنی بیوی کو بلا رہے تھے، وہ تھوڑا لیٹ آئی، وہ سنور رہی تھی، تیار ہو رہی تھی۔ جب لیٹ آئی تو شوہر نے پوچھا لیٹ کیوں ہو گئی؟ تو بولے میں تیار ہو رہی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں طلاق۔ کیا کہہ دیا اس نے؟ شوہر نے کہہ دیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو نا تو تمہیں طلاق ہے۔ وہ گھبرا گئی، اس نے اس وقت کے علماء سے سوال پوچھے تو سب نے کہا طلاق ہو گئی، بیوی تمہارے نکاح سے، لیکن چاند سے زیادہ خوبصورت کہاں تمہاری بیوی ہے؟ امام اعظم کے پاس، ہمارے امام، کروڑوں حنفیوں کے امام، الحمدللہ ہم لوگ جس امام کی تقلید کرتے ہیں ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا علم دیکھیے، ان کے پاس مسئلہ آیا، جب امام اعظم کے پاس مسئلہ آیا تو امام اعظم نے کہا طلاق نہیں ہوئی۔ بولے طلاق نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے دلیل میں یہی آیت پیش کیا، سورہ والتین میں آیت ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اب جب انسان سب سے اچھی صورت میں ہے تو یہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ دلیل دیا اور فرمایا تم اپنی بیوی کو لے جاؤ، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے انسان کو سب سے بہتر چیز میں پیدا فرمایا، ایک تو یہ، اور دوسرا آپ نے اس آیت میں سنا انسانی جان کا تحفظ، انسانی جان کی حفاظت۔ اس کے تعلق سے اسلامی تعلیمات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین مخلوق کے اعزاز سے نوازا، فضیلت و بزرگی اور علم و شرف کے قابل فخر تمغے عطا فرما کر اسے مسجد ملائکہ بنایا۔ مسجد ملائکہ مطلب فرشتوں سے انسان کو سجدہ کرایا۔ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرایا، آدم علیہ السلام انسان ہی نہ ہے، تمام فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کریں، تعظیم کا سجدہ تھا وہ، لیکن سجدہ تھا۔ تو انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرایا گیا اور ظاہری اور باطنی خوبصورتی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اتنی خوبیاں عطا فرمائی کہ اللہ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جو اللہ نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کو مارا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو مارا، اور جس نے کسی ایک انسان کو بچایا گویا کہ اس نے سب لوگوں کو جلا لیا۔ یہ آیت اسلام کی تعلیمات کو واضح کرتی ہے کہ اسلام کس قدر امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اور اسلام کی نظر میں انسانی جان کی کس قدر قیمت ہے۔ بارگاہ الہی میں انسان کی جان کی اہمیت، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یہ حدیث سنیے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پوری کائنات کا ختم ہو جانا کسی انسان کے ناحق قتل ہو جانے سے زیادہ ہلکا ہے۔ کسی انسان کا ناحق قتل ہو جائے، یہ اللہ کریم کے نزدیک ایسا ہے کہ پوری دنیا ختم ہو جائے چل جائے گا، لیکن کسی ایک انسان کی ناحق قتل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کہا ہے، یہاں پر بھی مسلمان نے کہا۔ غور کریں کہ اسلام میں انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک پوری دنیا تباہ ہو جائے یہ ہلکا ہے اس کے مقابلے میں کہ کسی ایک انسان کی ناحق کوئی قتل کر دے۔ اللہ اکبر۔ جان اپنی ہو یا پرائی، اسلام کو دونوں کی حفاظت مطلوب ہے، یہاں تک کہ ہر وہ چیز جو اپنے لیے خطرے اور ہلاکت کا باعث ہو اس سے باز رہنے کا حکم ہے۔ اسی لیے اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ اسلام میں جو خودکشی حرام ہے نا، وہ اسی وجہ سے کہ خودکشی کرنے والا اپنے ہاتھ اپنی جان کو ختم کرتا ہے۔ جس جان کی اتنی اہمیت ہے اس جان کو اپنے ہاتھوں ختم کرنا، اس لیے سوسائڈ حرام ہے۔ دوسروں کی ناحق جان لینے کو بھی اسلام نے نہ صرف گناہ کبیرہ قرار دیا بلکہ ایسا کرنے والے کے لیے سخت سزا بھی متعین فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے تو اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ مسلمان کی طرف کوئی ہتھیار سے اشارہ کرے نا، یہ بھی منع ہے۔ حدیث پاک سنیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ کہ ناحق قتل کی مذمت
محسن انسانیت نے کئی احادیث پاک میں قتل انسانی کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے سب سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ میں شرک کے بعد سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ کسی کی جان لینا ہے۔ بروز محشر حقوق العباد کے باب میں سب سے پہلے ناحق قتل کے بارے میں سوال ہوگا۔ چنانچہ حضور اکرم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کے درمیان خون بہانے کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ مسلمان کی جان کی حرمت، خود نبی پاک نے مسلمان کی جان کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے زیادہ محترم قرار دیا ہے۔ کعبے سے بھی زیادہ محترم ایک مسلمان کی جان کی اہمیت، الحمدللہ۔ تو اسلام میں مسلمان کی جان کی بھی اہمیت ہے، اور مسلمان کی جان کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اسلام نے یہ بھی قرار دیا کہ ایک انسان کی جان کی بھی ہمارے یہاں بہت اہمیت ہے۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخری حدیث آج کے درس کی، اور اس پر کچھ باتیں انشاءاللہ سنیں گے۔ یہ حدیث پاک آپ سنیں، اسی باب میں یہ حدیث پاک ہے کہ حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبداللہ بن مرہ عن مسروق عن عبداللہ عن نبی علیہ السلام قال لا تقتل نفس الا کان علی ابن آدم الاول کفل منہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد میں سے کوئی بھی اگر کوئی ناحق قتل کرتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کو بھی پہنچتا ہے۔ قتل ناحق اگر کہیں پر بھی دنیا میں ہوتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ کس کو پہنچتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا جو بیٹا حابیل، قابیل کا جو مسئلہ ہوا تھا، قابیل نے جو حابیل کو شہید کیا تھا، پہلا قتل ناحق چونکہ قابیل نے کیا تھا، اسی وجہ سے اب قیامت تک آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر قیامت تک کوئی بھی اگر قتل ناحق کرے گا تو اس کے گناہ کا ایک حصہ کس کو پہنچے گا؟ قابیل کو۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اگر کوئی غلط طریقہ شروع کرتا ہے کہیں پر بھی، اس غلط طریقے کی شروعات کے بعد جب تک اس طریقے پر کوئی عمل کرے گا اس کو تو گناہ ملے گا ہی، ساتھ میں جس نے شروعات کی اس کو بھی گناہ پہنچے گا۔ اس لیے کبھی بھی کوئی غلط طریقہ شروع نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر اسی طرح کی اگر کسی نے کوئی اچھا طریقہ شروع کیا تو اس اچھا طریقے پر اس کے بعد جتنے لوگ عمل کریں گے ثواب اس کو بھی ملے گا، اور جس نے شروعات کی ثواب اس کو بھی حصے کا الحمدللہ عطا کیا جائے گا۔ تو کبھی بھی غلط طریقہ جو ہے نا، اپنے سے کبھی بھی کوئی غلط طریقہ شروعات نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ کرتے ہیں بہت سارا غلط طریقہ کرتے ہیں، جیسے شادیوں میں دیکھ لیجئے بہت سارے کام جو ابھی نہیں ہوتے تھے ہونے لگے ہیں، بہت سارے کام۔ اور جو شروعات کیا نا، یہ شروعات کرنے والا ذمہ دار ہوگا کہ وہ پہلے کوئی نہیں کرتا تھا، شروعات کیا، اب اس کے بعد جتنے لوگ اس کو کاپی کریں گے شروعات کرنے والے پر گناہ آئے گا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ کوئی اچھا طریقہ اگر بن رہا ہے شروع کرنے کا تو کریں، برا طریقہ اگر شروع کیا تو پھر جب تک لوگ عمل کرتے رہیں گے گناہ ملتا رہے گا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ مختصر میں سنتے ہیں، اس کو آپ کو یادداشت مضبوط کر لیجئے اور اس کو دیکھیں کہ یہ تاریخ انسانی کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا ایک اہم واقعہ رونما ہوا، جسے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں، جسے قرآن کریم میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے نسل انسانی کی شروعات فرمائی، ٹھیک ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم سے حاملہ ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ 20 یا 40 مرتبہ۔ اگر 40 مرتبہ بھی مان لیتے ہیں تو ایک بار میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، 40 مرتبہ بھی مان لیے تو حضرت حوا سے صرف 80 اولاد ہی پیدا ہوئے۔ پھر بھی اللہ کریم نے اس انسان کو کیسی برکتیں عطا فرمائی کہ غور کیجئے، دنیا بھر کے کونے کونے میں انسان موجود ہے۔ تو 20 یا 40 مرتبہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ ہوئی تھی۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے۔ ہر حمل میں کتنے بچے پیدا ہوتے تھے؟ 2، اور اس میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ اور جب یہ جوان ہو جاتے، یہ لڑکا لڑکی جب بڑے ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔
ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی، بھلے سگے بھائی بہن ہوئے، ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے، لیکن اس وقت کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا نا، اولاد صرف حضرت حوا سے پیدا ہو رہی تھی۔ اب جب صرف حوا سے ہی اولاد پیدا ہو رہی ہے تو اب مجبوری معاملہ یہ تھا کہ اب انہی کے درمیان شادی ہونا ہے، شادی نہیں ہوگی تو اولاد آگے بڑھے گی کیسے؟ انسانوں کی تو تعداد بڑھانا تھا نا، تو آپس میں ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح ہوتا تھا، اور ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور سے نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں تھی، اور نہ ہی اولاد میں قابل اور حابیل انہی اولاد میں قابل اور حابیل دو لڑکے تھے جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی، اتفاق یہ ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام اقلیمہ تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل، اور اس بچی کا نام، اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ اقلیمہ۔ جبکہ حابیل کے ساتھ ایک ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی وہ خوبصورت نہیں تھی، نام اس کا لیوزا تھا۔ حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام لیوزا، اور قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اقلیمہ۔ اقلیمہ خوبصورت تھی، لیوزا جو تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شریعت کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہیں ہوا۔ قابیل کہنے لگا میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت ہے، یہ چلے جائے گا حابیل کے پاس، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت ہے، وہ میرے نکاح میں آئے گا۔ راضی نہیں ہوا اور چاہا کہ میرا نکاح اقلیمہ کے ساتھ کیا جائے۔ آدم علیہ السلام سے کہا کہ میرا نکاح اقلیمہ سے کریں، اقلیمہ خوبصورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا بیٹا اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں ہے، اس کی شریعت کے مطابق حلال نہیں ہے یہ۔ قابیل کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے۔ قابیل اصل میں آج بھی کوئی بولتا ہے نا قابل بنتا ہے، وہ اسی وجہ سے بولتے ہیں، وہ اصل میں ضرورت سے زیادہ دماغ لگا رہا تھا۔ آدم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ یعنی آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو آزما لیتے ہیں۔ آزمانا کیسا ہے کہ دونوں اپنے صدقات قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اقلیمہ سے نکاح کرے گا، جس کی قبول نہیں ہوگی وہ لیوزا سے نکاح کرے گا۔ یہ آدم علیہ السلام نے راستہ دیا۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا قربانی پہلے ایسی ہوتی تھی کہ اللہ کے راستے میں پیش کرنا ہے، اگر قبول ہے تو آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو لے جا لیتے تھے، جلا دیتے تھے، یہ واقعے میں دکھتا تھا۔ اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کی قربانی کے ساتھ یہ ہوتا تھا آگ نہیں آتی تھی، وہ پہاڑ پہ رکھا رہ جاتا تھا، وہ سڑ گل کے ختم ہو جاتا تھا۔ پہلے دکھتا تھا، قربانی آدمی پیش کرتا تھا، کس کی قبول ہوئی زمانے بھر کو پتہ چلتا تھا۔ اب احسان ہے اللہ کریم کا کہ اس امت پر یہ امت کے لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں، اب کس کی قبول ہو رہی کس کی نہیں ہو رہی میرا رب جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ خراب بظاہر نہیں ہوتا کہ آدمی قربانی کرتا ہے خود اپنی قربانی کا گوشت کھا بھی لیتا ہے۔ پہلے قربانی کے گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، قربانی کرا، قربانی کر کے لے جا کے پہاڑ پر ڈال دو، اب آسمان سے آگ جس کی آ کر قربانی کی گوشت لے گئی سمجھو اس کی قربانی قبول، آسمان کی آگ جس کی قربانی میں نہیں آئی سمجھو اس کی قبول نہیں، کھا وہ بھی نہیں پاتا تھا۔ لیکن اس امت پر دیکھیے اللہ کا کتنا احسان ہے کہ بھلے قربانی اگر قبول نہیں بھی ہوئی تو گوشت تو حلال ہے، اور قربانی قبول ہو گئی تو الحمدللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اقلیمہ سے نکاح کرے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی پہچان آسمان سے آگ اتر کر اسے کھا جاتی تھی۔ اب قربانی جب دینے کی باری آئی تو کیا ہوا دیکھیں، قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، قابیل جو تھا وہ کیا کام کرتا تھا؟ کھیتی باڑی کا، اور حابیل جو تھا وہ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، قابیل جو تو کھیتی باڑی کرتا تھا تو گیہوں لایا، اس کا جانور نہیں، قربانی کسی بھی چیز کی ہوتی تھی تو اس نے لایا قربانی کے لیے کیا؟ گندم، گیہوں کا ایک ڈھیر۔ اور حابیل نے اللہ کی رضا کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ حابیل اچھا تھا شروع سے، حابیل نے ایک اچھی بکری پیش کیا، قابیل نے جو تھا نا وہ تھوڑی سی گیہوں لے کے آیا۔
پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا. قابیل کا گیہوں وہی رہ گیا, حابیل کی بکری لے گیا, اور یوں حابیل کی قربانی ہو گئی اور یہی اقلیمہ کے حقدار قرار پائے. اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ ہو گیا کہ اب اقلیمہ سے جو نکاح کرے گا وہ حابیل کرے گا. حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد اور جلیس پیدا ہو گئی. جلیس, حسد اور قتل, یہ گناہ کی شروعات اسی قابیل نے کیا تھا. سب سے پہلے حسد جو ہے نا شیطان کو ہوا تھا, شیطان کے بعد انسانوں کو سب سے پہلے حسد قابیل کو ہی ہوا تھا, اور انسانوں میں سب سے پہلے ناحق قتل جو کیا تھا اسی قابیل نے کیا تھا. اب جب حسد پیدا ہوا نا تو آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے. کعبہ اس وقت بھی تھا, کعبہ جو تھا نا اس وقت بھی تھا. آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جبریل دیا اور جبریل کو حکم دیا کہ میرے آدم کو لے جاؤ, اور کعبے کی بنیاد سب سے پہلے کعبہ فرشتوں نے بنایا تھا, فرشتوں نے بنایا تھا, اس کی بنیاد موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرمایا, جبریل کو دیا کہ جا کے دکھاؤ اس بنیاد کو جو فرشتے نے بنائے تھے اور اسی پر کعبے کی بنیاد کو اوپر کریں. تو سب سے پہلے فرشتوں نے, اس کے بعد کعبے کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا تھا. تو یہ تو معاملہ ہو گیا, قربانی دونوں پیش کر دیا. آدم علیہ السلام آ گئے حج کرنے کے لیے. تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. آدم علیہ السلام ہے نہیں گھر میں, باپ تو ہے نہیں, تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے مار دوں گا. حابیل نے کہا کیوں؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری قبول نہیں ہوئی, اور اس طرح اقلیمہ تیرے نکاح میں جائے گی, لیکن اس میں میری ذلت ہے. ارے میری اس میں تو ذلت ہو گئی. حابیل نے جواب دیا اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے. حابیل کے اس قول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ کا کام ہے, وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے. اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی. اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے ہی برائی کا نتیجہ ہے, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا. حابیل نے کہا تو اگر مجھے مارے گا بھی نا تو میں تجھے نہیں ماروں گا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے شروعات ہو, حالانکہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں. یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گنہگار نہ بنوں, بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا پچھلا گناہ یعنی والد کی نافرمانی, حسد اور خدائی فیصلہ کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے رہے. قرآن کریم نے اس پورے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے, اور یوں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا, اور انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل اس نے کرا. حابیل کی خوف خدا پر اس بیان کے گفتگو کے بعد بھی قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا, اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا اور یوں دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھایا. اب قتل تو کر دیا, قتل کر دینے کے بعد ہوا یوں, تھوڑی سی اس کو سن لیتے ہیں. جب قتل کر دیا نا, پہلی قتل تھی, اس سے پہلے کوئی مرا نہیں تھا, تو مردے کو کیا کیا جاتا کچھ پتہ نہیں. مردے کو کیسی قبر میں دفنایا جائے, کیسے نہلایا جائے, کفنایا جائے, یہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اب قتل تو ہو گیا. حابیل کو قتل کرنے کے بعد اب قابیل حیران ہو گیا کہ اب اس لاش کو کیا کروں, کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا, پہلا انسان مرا تھا وہ حابیل. تو اب چنانچہ ایک وقت وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرتا رہا. آدم علیہ السلام تو تھے نہیں, جی آدم علیہ السلام تو تھے نہیں کہ اللہ کا فرمان آ جائے, پیغام آ جائے. اب آدم علیہ السلام حج پہ گئے ہیں, اب یہ لاش کو اٹھا کر پھرتا رہا. پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ, لاش دفن کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ کریم نے ایک کوا بھیجا. اور ہوا یوں کہ چنانچہ ہوا یوں کہ دو کوے آپس میں لڑے, ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا. پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور اپنے پنجوں سے زمین کرید کر گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا. جی کوے کی یہ ساری لڑائی جو نا وہ قابیل دیکھ رہا تھا, یار یہ لڑے مرے, اور ایک نے اپنے چونچ اپنے پنجوں سے گڈھا کھودا اور کوے جو مردہ کوا تھا اس میں ڈال دیا. اچھا وہ جگہ, اچھا ماشاء اللہ. اور کوے کا واقعہ دیکھ کر قابیل کو شرم آئی کہ مجھے اس کوے جتنی بھی عقل نہیں آئی کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا.
پھر قابیل نے بھی زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ اب جو قابیل نے ایسا کیا تھا نا، حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت برا حال ہوا۔ چنانچہ امام مجاہد سے مروی ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا تھا۔ اس کا پاؤں اس کی پنڈلی سمیت ران سے ملا دیا تھا، یعنی یہ پاؤں اس کا چپک گیا تھا ایک دوسرے سے، اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرح کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا تھا، اس کا چہرہ جو ہوتا نا سورج کی طرف کر دیا تھا، سورج کی طرف، یعنی وہ چہرہ نیچے کر کے نہیں رہ پاتا تھا، جہاں سورج اس کا چہرہ ویسے ہی رہتا تھا، یعنی سورج کی گرمی سیدھے اس کے چہرے پر پڑتی تھی، اور جس طرف سورج گھومتا اسی طرف اس کا چہرہ بھی گھوم جاتا تھا۔ اللہ کا عذاب دیکھیں، یعنی چہرہ اس کی سورج کی طرف ہو گیا تھا، سورج جس طرف جاتا تھا یہ مجبوراً اس طرف گھومتا تھا، اور سورج کی تپش سیدھے اس کے چہرے پر آتی۔ اور حضرت عبد الرحمن بن فضالہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی، اسی طرح وہ رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ یہ تو دنیاوی سزا تھی اس کی، آخرت میں بھی بہت سخت عذاب ہوگا اس کو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کسی جان کو ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے پہلے ظلماً قتل شروع کیا تھا۔ اب آپ غور کیجئے، دنیا میں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں ظلماً، ان سب کا گناہ بھی قابل پر جائے گا، تو اب آخرت میں کتنا نا عذاب ہوگا اس کو۔ اللہ کرم فرمائے۔ یہ اس کا تاریخی واقعہ بہت سارا پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح کی ناجائز طریقے کی شروعات نہیں کرنی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔